اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے, جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی, انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو. آپ یا حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل ہو جائیں, اس کا مطلب آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. نیوٹرل جانور ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں نہیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ایک ہی ہو رہا ہے خان صاحب, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم موضوعات ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے. اور اب چونکہ معاملہ صرف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر ہی نہیں بلکہ عدالتوں میں پہنچ چکا ہے, اور وہ ہائی کورٹ ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, یا وہ لوئر کورٹس میں معاملہ ہو, توشہ خانہ اور گھڑیاں, میری گھڑی میری مرضی. نہیں خان صاحب, اب یہ نہیں چلے گا. اب مرضی قانون کی چلے گی, آئین کی چلے گی. اور آپ تو دعوے دار تھے نا کہ ریاست مدینہ ہے تو بڑے کو, چھوٹے کو, امیر کو, غریب کو, سب کو محمود و ایاز بنا دینا چاہیے. لہٰذا اب تو میرا خیال ہے آپ کو اعتراف بھی کر لینا چاہیے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو برادرم کامران شاہد نے ایک ایسا پروگرام کر ڈالا کہ گھڑیاں جی گھڑی گھڑی کیا دیکھتے ہو گھڑی کی طرف. اب تو یہ دیکھیں کہ ہیرے جواہرات اربوں روپے کے, 4 سے 6 ارب روپے کے جو مبینہ طور پہ وہ جو ہیرے جواہرات ہیں جو بیرون ملک سے ملے وہ بھی لے گئے, اور پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. نہیں, اس طرح نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں, آج پھر کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر ہوئی کہ ٹیرین جیڈ خان وائٹ, خان نام دا حصہ ہے, اور وہ عمران خان صاحب کی دختر محترمہ ہیں, اور وہ تسلیم کیوں نہیں کرتے, اور اس پہ لکھا یہ گیا. ویسے اس پہ بات کریں گے, ہم نے آج ماہرین بلائے ہیں جو اس پہ کھل کے بیان کریں گے کہ پٹیشن ہے کیا اور آگے چل کے ہو کیا سکتا ہے. لیکن پہلے کامران شاہد صاحب, ان کو سنتے ہیں دنیا نیوز پہ اپنے پروگرام میں جو انہوں نے فرمایا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ پرائم منسٹر آفس کا ڈاکیومنٹ ہے, اگر ہم دکھا سکیں سکرین پہ, جس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیکلریشن آف گفٹ, جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ گفٹس تو لازمی آئے تھے, اور ان گفٹس یہ آئے تھے 7 سے 10 مئی کے دوران. یہ آپ کے سامنے سکرین پہ چل رہے ہیں. ان میں اگر آپ وہ مردوں والی چیزیں چھوڑ بھی دیں کیونکہ وہ اتنی قیمتی نہیں ہے, ووڈن باکس وغیرہ جو بیگم پرائم منسٹر کے نام سے لکھا ہوا ہے, اگر ہم اس کو ایک جگہ پہ سٹے کر دیں, 1 باکس کنٹیننگ 1 into نیکلس, 1 into پیئر آف ایئر رنگ, 1 into رنگ اینڈ 1 بریسلیٹ. یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اور یہ مارک ہوا ہوا ہے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ریحان مسعود, یعنی کہ یہ سیکشن آفیسر توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن, کیبنٹ سیکرٹری اسلام آباد. یہ پورا باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہے. آگے ایک بڑی حیران کن چیز ہے, جو ایجنٹ ہے یہ غالباً کوئی جیولر نظر نہیں آتا, یہ کوئی ایجنٹ ہے, پرائیویٹ ایجنٹ. اس نے اسیسمنٹ لگائی ہے جو حکومت کے بقول بہت کم ہے, کئی 100 گنا کم ہے. یہ آپ اس کی ویلیوشن دیکھیں. لیکن اس ایویلیوشن سے پہلے اگر میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ جب یہ چیزیں آئی تھیں, اگر ایویلیوشن میں دیکھیں, انہوں نے رنگ جو لگایا ہوا ہے 18 کیرٹ کا, جس میں 2.43 کیرٹ کے جو ہے وہ ڈائمنڈز بھی ہیں, اور نیٹ ویٹ جس کا 16.93 گرام ہے وہ محض 2,25,000 لگوائی گئی ہے. جبکہ نیکلس 18 کیرٹ کا ہے جس کے اندر 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ بھی ہے, 7 کیرٹ کے 16 ایمرلڈز بھی ہے, اور جس میں 18 کیرٹ کا گولڈ بھی ہے, اس کی قیمت محض 13,58,296 روپے لگائی گئی ہے. اسی طرح ایئر رنگز کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے یہ اس ایجنٹ نے لگائی ہیں. آگے آپ دیکھیں کہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ ہے عمران خان صاحب کے دور کی, اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 رنگ 1 بریسلیٹ 1 نیکلس, یہ لکھا گیا تھا فالوئنگ گفٹس آر سبمٹڈ فار اسیسمنٹ, یعنی کہ یہ چیزیں پکی بات ہے کہ آئی تھیں. اور اب آپ کے سامنے ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ جب یہ چیزیں آئی ہیں, ایک تو ہے جو سعودی کنگ نے مبینہ طور پہ سعودی سفیر کے ذریعے سعودی ولی عہد نے دی عمران صاحب کو. کچھ چیزیں وہ ہیں جو عمران صاحب سعودی عرب سے مبینہ طور پہ لے کے آئے یا خلیجی ریاست سے لے کے آئے, تو وہ کسٹم میں ڈکلیئر کرنی پڑتی ہیں. اب حیران کن بات یہ ہے کہ جو انٹرمیڈیٹر تھا جس نے یہ ریٹ لگایا, جو کہ بادی نظر میں جولر نظر نہیں آتا, اس کا ریٹ اور جو کسٹم والے نے ریٹ لگایا آپ کے سامنے ہے وہ سیم ہے. مطلب کسٹم والا جو رنگ کے, بریسلٹ کے, نیکلس کے, گرین وائٹ یلو ڈائمنڈ سیٹس کی جو ریٹ لگا رہا ہے وہ وہی ایگزیکٹلی ہے جو بعد میں وہ جو پرائز ویلیویٹر بلایا پرائیویٹ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر وہ ہے. اب میں اگر آپ کو تھوڑی تصویریں دکھا دوں اس کی, یہ مبینہ تصاویر ہیں جو ہمیں اس رپورٹ سے ملی ہیں جو پرائم منسٹر کے اس وقت حکومت بنا رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. اگر ہم دکھائیں سامنے,
یہ ہے اوریجنل تصاویر جو سیدھی توشہ خانہ کے بجائے پرائم منسٹر ہاؤس کی تحویل میں گئیں. یہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بگاری کا سیٹ ہے. چلاتے جائیں ذرا آگے تصویریں تیز تیز. یہ وہ تصاویر ہیں جو مبینہ طور پر ان سیٹس کی ہے جن کی ڈیٹیلز میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ ایک اور سیٹ ہے, یہ بھی بگاری کا سیٹ ہے, بلگاری کا سیٹ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آگے دکھاتے رہیں, یہ بھی اسی کے سیٹ کی ڈیفرنٹ تصویریں ہیں. مبینہ طور پر برادرم کامران شاید کہہ رہے تھے اور سب کچھ کہہ بھی گئے, دکھا بھی. اسی پہ بات کریں گے عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے. پہلے ذرا توشہ خانہ پہ آ جاتے ہیں, پھر آئیں گے وہ مغرب کو سب سے زیادہ جاننے والے, تو تعلقات کیسے بنے, کیا تھے, اس پہ بھی آج آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے ڈیفرنٹ چینلز پہ جو چلی تھیں. لیکن اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عدالتی امور کے ماہر ہیں, سینئر کورٹ رپورٹر ہیں جناب اویس یوسفزئی. بہت شکریہ اویس بھائی آپ کے آنے کا. ایسے معاملات ہوں اور خواتین جرنلسٹ ہوں, ان کو نہ بلایا جائے تو زیادتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں اسما نواز, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور پی ٹی وی کا ایک معروف چہرہ, پرائم منسٹر کی بیٹ کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں, جناب مظہر عباس, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اویس بھائی یہ کی ہو رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی جیسی حکومت گئی ہے تو لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بہت تیز ہو گئے ہیں. اب ایک طرف سے نہیں, کئی طرف سے ان کے جو گرد گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. چاہے توشہ خانہ کا معاملہ ہو, چاہے ٹیریان جیڈ وائٹ کا معاملہ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس آپ کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ سارے جو کیسز ہیں اس وقت وہ ایک گھیرا ہے جو تنگ کر رہے ہیں عمران خان کے گرد. نہیں تو اپنی حرکتوں سے تنگ ہو رہا ہے یا کوئی؟ دیکھیں جواد فیضی صاحب, جب وہ پرائم منسٹر تھے نا اور ون پیج پہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, تو عدالتوں میں بھی جو کیس ان کے خلاف آ رہے تھے وہ چل نہیں پا رہے تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں اتنی فرینڈلی پروزیکیوشن تھی کہ جو عصمت اللہ جنوجو تشدد کیس اور جو دھرنے کے دوران کیسز بنے تھے, جو دہشت گردی کے کیسز تھے, وہ فرینڈلی پروزیکیوشن کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے عمران خان کے خلاف. اب جو کیسز بن رہے ہیں, اب چاہے توشہ خانہ کا ریفرنس ہو یا یہ جو ان کے خلاف ٹیریان جیڈ وائٹ والا معاملہ دوبارہ کھلا ہے, اس میں بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں جو عدالت میں سبمٹ کیے گئے ہیں اور ان پر اب آگے چل کے کارروائی, ظاہری سی بات ہے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ کیس کی. توشہ خانہ کیس میں اب جو کمپلینٹ آئی ہے وہ اس طرح ایک دم اچانک نہیں آئی. الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ سنایا اور انہوں نے نااہل کرنے کے ساتھ ساتھ فوجداری کارروائی کا کہا. پھر ایک کرمنل کمپلینٹ جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے فائل کی گئی, جس پہ کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور عدالت نے پہلے یہ طے کیا کہ کیا یہ جو کمپلینٹ ہے یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں. جب عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کرمنل کمپلینٹ قابل سماعت ہے, تو اس کے بعد عدالت نے اپنی آبزرویشن دیتے ہوئے 9 جنوری کو اب خان صاحب کو ان پرسن طلب کر لیا ہے. اب اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ خان صاحب کو یہ جو کمپلینٹ ہے اس کی کاپی دی جائے گی. الزامات عائد کرنے کے لیے جو فرد جرم ہوتی ہے انڈائٹمنٹ, سزا کتنی ہو سکتی ہے اس میں جو قانون کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ایکٹ کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے 3 سال تک کی قید ان کو عدالت سنا سکتی ہے جرم ثابت ہونے پہ. اور جب فرد جرم عائد ہوگی تو ان کو موقع دیا جائے گا اپنی صفائی میں, جو بھی وہ دفاع لیتے ہیں وہ ان کو پورا موقع ملے گا. کورٹ میں ٹرائل ہوگا, وہ اپنی شہادتیں اپنے حق میں لا سکتے ہیں. جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریکارڈ پیش کرے گا اور اس کے بعد جو کورٹ ہے وہ اپنا ڈیسیژن سنائے گی. ایک راؤنڈ مکمل کر لینا تو پھر آج آپ ہی ہیں اسپیشلسٹ, آپ ہی نے بتانا ہے. اسما جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں, ہیرے جواہرات اور گھڑیاں, پھر اس کے بعد ہیرے, انگوٹھیاں, میں تو کہہ دیتا سی ابو جی کہ تو پہلے کیوں لئی انگوٹھی, یہ بھی ہم نے آڈیو سنی اور سب کچھ دیکھا. کیا فیلنگز ہوتی ہیں پھر کہ دیکھیں جو شخص اپنے آپ کو صادق امین کہہ رہا ہو, ریاست مدینہ کا دعویٰ کر رہا ہو اور پھر کہے کہ میری گھڑی میری مرضی, اس کے بعد خاتون اول جو ہے وہ معذرت کے ساتھ جو اسلامی ٹچ شامل کیا گیا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا, اب روتے پھر رہے ہیں, چیختے پھر رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے ان کو دھوکہ دے دیا. مجھے تو لگتا ہے پوری عوام کو دھوکہ دیا عمران خان نے. اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کر یوتھ کو انہوں نے سب سے پہلے قابو کیا اور پھر غلط راستے پہ ان کو چلانے کی کوشش کی. تہذیب و تمدن سے تو دور کیا, گالی گلوچ تو ہمیں سکھائی, اس کے ساتھ چوری کرنا بھی سکھایا. اور یہ بھی بتا رہے ہیں اب محترم کہ بہت ہی طریقے سے واردات ڈالنی چاہیے, اس کے بھی طریقے بتا رہے ہیں. اور یہ اعلانیہ بتا رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے صرف میں نے گھڑی لی ہے, زرداری صاحب تو 3 گاڑیاں لے گئے ہیں, نواز شریف صاحب بھی 1 گاڑی لے گئے ہیں, میں تو پھر بھی معصوم ہوں, میں پھر چھوٹا چور ہوں, میں نے تو صرف گھڑی لی ہے.
اب ان کی خاتون جو ہے جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں پشے پوش جو سارا کام کر رہی تھی وہ کتنے اربوں کے زیور لے گئیں, ہڑپ کر گئیں, اور پاکستانی جو ہے اربوں کے زیور اربوں میں بھیج دی. اربوں میں بھی بیچ دیتے تو چلے پاکستان کے پاس آتی رقم تو بھی فائدہ ہوتا. اور پھر اتنی معصومیت کہ محترم اپنے جلسوں میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ میں اپنے گھر نہیں لے کے گیا رقم, اس سے میں نے اپنے گھر کے سامنے والی سڑک بنائی ہے اور میں نے عوام کا کام جو ہے اس کے لیے وہ خرچ کیا پیسہ. ہو بھائی ہمیں وہ سڑکیں نظر آ جائیں جو آپ نے عوام کے لیے بنایا. آپ تو ہیلی کاپٹر سے سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں, آپ تو سڑک پہ آتے ہی نہیں, آپ کو کیا معلوم سڑک میں کتنے کھڈے ہیں اور کتنی پریشانی سے عوام گزر رہی ہے. آپ صرف دعوے کر سکتے ہیں, گفتگو آپ بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن اب عوام کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس گفتگو کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپانے کے طریقے کا جو ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرانوں کو آپ چور کہتے تھے تو آپ تو ان سے زیادہ بڑے چور نکل آئے. آپ نے تو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا, آپ نے لوگوں کو خواب دکھائے, عوام کو خواب دکھائے نوکریوں کے, گھروں کے, اور پیچھے کیا دیا. اور اب جو جاتے جاتے بہتر تو میرے ساتھی بتائیں گے کیونکہ پی ایم بیٹ کرتے ہیں, کس مشکل کا شکار ہے یہ حکومت. بابائے ڈیفالٹ ہے یہ عمران خان جس نے ملک کو 3.5 سال میں وہ نقصان پہنچایا ہے شاید پرانے لوگ اتنا نقصان نہ پہنچا سکے. اور اب اس کو سمیٹنے میں جس طرح نون لیگ مصروف ہے, اور یہ بھی نون لیگ کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس مشکل حالات میں انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو داؤ پہ لگا کے اس ملک کے لیے وہ میدان میں سامنے آئے اور انہوں نے کوشش کی, اور ابھی مشکل فیصلے وہ لے رہے ہیں اور مزید لینے پڑیں گے ملک کے لیے یہ فیصلے. مظہر عباس صاحب, جس طرح کہا اسما نے کہ آپ, میں دیکھتا ہوں کبھی سکھر کبھی منگلا اور انت تک آپ ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ تحفے, توشہ خانہ, رولا خانہ, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو اور اتحادی جماعتوں کو, وزراء کو, مشیروں کو, کتنا فرق, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ 8 مہینے ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے, اور ان 8 مہینوں میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ پرائم منسٹر بیٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا بھی ہے, وہاں جاتے ہیں سارا کچھ. اور اس مطلب یہ حکومت آتے ہی ایسا پاکستان پہ ایک سیلاب کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پرائم منسٹر کو میں نے نہیں دیکھا کبھی سکون سے بیٹھے ہوئے. ہم سکھر جا رہے ہیں, ہم بلوچستان جا رہے ہیں, ہم کے پی میں جا رہے ہیں, سیلاب زدگان کو مل رہے ہیں. بی آئی ایس پی کے ذریعے پرائم منسٹر نے خصوصی انیشیٹو لے کے 70 ارب روپے تقریباً سیلاب زدگان میں تقسیم بھی کیے گئے ہیں. اس حوالے سے انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان مختلف ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے اس کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس حوالے سے یہ ہوا کہ پچھلی حکومت کے اقدامات کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس حکومت نے جب 2018 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی, جی ڈی پی تھا 6.1%, گرو کر رہا تھا. گورنمنٹ آئی, 4 سال گزرے, 4 سال کے بعد پوزیشن یہ تھی کہ معاشی بدحالی تھی. آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر نہ صرف ان سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نئی پالیسی وضع کی, کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے پورا انٹریکٹ کر کے سارا پلان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان پوری دنیا میں جو دوست ممالک ہیں ان کے پاس بھی گئے, جو ایسے ممالک ہیں جو کہ سرمایہ کاری پاکستان میں کر سکتے ہیں ان کے پاس بھی گئے, تاکہ یہاں ڈالرز آئیں اور ملک کی جو معاشی استحکام ہے وہ قائم ہو سکے اور ملک میں مطلب ترقی اور خوشحالی کی طرف اس کا کتنا فرق پڑے گا کہ ایک طرف تو پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے مختلف ممالک میں جا کے گفتگو کرنا اور انویسٹرز کو راغب کرنا, لیکن جب وہ یہ کہیں گے کہ آپ کا اپنا پرائم منسٹر تو اربوں کی چیزیں لے کے چلا گیا یار, تو کیسے اعتماد ہوگا؟ یہی تو ایک, میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اخلاقیات ہوتی ہیں دنیا میں, آپ جہاں بھی جاتے ہیں, کوئی بھی ملک کا سربراہ ہے وہ آپ کو تحفے دیتا ہے یا تحائف دیتا ہے تو اس حوالے سے وہ پاکستان کا ہے ایسٹ, اس کا کوئی ذاتی نہیں ہے. اور اگر اس کے لیے بھی لا ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ وہ رکھ سکتے ہیں, اور وہ اپنے لیے ہوتا ہے, بیچنے کے لیے نہیں ہوتا. اخلاقی طور پہ بین الاقوامی سطح پر جتنا جاگسائی ہو رہی ہے اس وقت, جو کھلی ہیں باتیں, کیونکہ عدالتیں آزاد ہیں اس وقت پاکستان کی, عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. توشہ خانہ کے حوالے سے جو امبیرسنگ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے اس وقت ہے,
کہ ایک سربراہ مملکت کو کہیں سے تحفے ملتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں جا کے بیچ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں اپنے استعمال میں لایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اب پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے موجودہ حکومت جو ہے اس نے جس طرح سے اس کو لے کے چلی ہے, اب یہ دیکھ لیں پرائم منسٹر آف پاکستان جنرل اسمبلی کا آپ خطاب دیکھ لیں, COP 27 دیکھ لیں, یا آپ جو ادھر ان میں مشرق وسطیٰ میں جو ایک کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کا موقف, موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان ہوا اس کا دنیا کو باور کرانا یقیناً کرنا بھی چاہیے جی. اب اگر آئے ہیں حکومت میں تو پھر تو دوڑ تو لگے گی اور بھاگنا تو پڑے گا. اور سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم تھکتے نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے پچھلے 8 سے 9 مہینے میں کیونکہ مسلسل ان کے ساتھ کوریج پہ بھی ہوتا ہمارے زمانے میں جب دیکھتے تھے ٹی وی تو وسیم اکرم نہیں تھکتا تھا, میاں صاحب نہیں تھکتے. سر میاں صاحب کو تو میں 16-17 سال ہو گئے جرنلزم میں, وزیر اعلیٰ پنجاب جب تھے تب بھی اسی طرح سے پوری مطلب ایکٹیو ہو کے پوری اپنی توانائی کے ساتھ, ان دنوں بھی مطلب وزیر اعظم پاکستان کے جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی اقدامات اسی طرح سے ہوتے تھے. اب وزیر اعظم پاکستان ہے. چلے جی, آج ویسے آج ایک اور آڈیو جو آئی ہے وہ بھی سنوا دیتے ہیں ناظرین کو ابھی, کہ بشرا بی بی کی ایک نئی آڈیو آ گئی ہے, سنانا جی ذرا. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں, آپ نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا. تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے, جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے. صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں کہا تھا بی بی, میں نے نہیں کہا تھا. انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی. نہیں بی بی بالکل بھی نہیں, اس طرح نہیں. آپ ہولڈ کریں. جی آپ نے انعام کو بھیج دی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں بھیجی. نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے کہا نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو. نام نے کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی. گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے. گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو. وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں, اس نے تصویریں نہیں کھینچی. آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیوی مجھے تو نہیں, مجھے تصویریں کہ یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اندر دے رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ بیوی کو دے دیں, وہ جانے ان کا کام. کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ بیوی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کو؟ نہیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے, سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے یہ تصویریں لے کے وہیں رہو جان تم بیٹھے ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی, انعام خان نے تصویریں بنائی ہیں, وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا. جڑا فری چ انعام مل دیں نا باہروں, وہ سارے گھر میں آنے دو, تصویریں نہیں بننی چاہیے. یوسف زئی صاحب, ایک پہ ایک آڈیو ویڈیو کا انتظار ہی رہے گا, لیکن میں نے وہ سنا ہے کہ وہ میاں صاحب نے بھی, زرداری صاحب نے بھی, مولانا نے بھی یہ کہا کہ اس لیول پہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو لے کے آئے, وہ اس قسم کی ہیں. لیکن یہ کیا ہے, روز کا ایک نواں تماشا یار. دیکھیں فیضی صاحب, ایک اس میں جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں نا, اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے تھوڑے سے شکوک فرانزک ہونا چاہیے, فرانزک ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک حوالہ آیا تھا کہ نواز شریف اور زرداری نے بھی توشہ خانہ سے گاڑیاں لی. وہ میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں جو توشہ خانہ سے تحائف لینے کا معاملہ ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق کیا ہے کہ جو نواز شریف اور زرداری صاحب نے گاڑیاں لیں ان پہ اگرچہ کیس بھی چل رہا ہے, نیب ریفرنس چل رہا ہے احتساب عدالت میں, لیکن اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس میں احتساب عدالت میں گیلانی صاحب خود پیش ہوئے اور انہوں نے کورٹ میں جج کو یہ کہا کہ میری ثوابدید تھی اور میں نے یہ گاڑیاں اس لیے الاٹ دیں توشہ خانہ سے کہ یہ گفٹ ان کو ملا تھا اور یہ اپنے استعمال میں رکھنا چاہ رہے تھے اس کو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جو نواز شریف کو گاڑی دی گئی 2008 میں دی گئی, ان کو گاڑی ملی تھی 1991 میں مرسیڈیز. اب 2008 میں آپ کو اگر 1991 ماڈل کی مرسیڈیز دیں تو میرے خیال ہے کوئی بہت اتنا کوئی
ल्यूक्रेटिव या फ़ायदा मंद चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक ये होता है कि गिफ्ट एक आया था फॉरेन डिग्निटरी याद है एक, तो उसको हाँ, रख दें। तो केस ये बना है कि 42 लाख रुपए उसकी मालियत थी, जबकि 6 लाख में दे के आपने ले ली। तो ये केस है सारा जो तोशा खाना का टोटल केस है नवाज शरीफ के खिलाफ। 91 मॉडल की जो है, 91 मॉडल की मर्सिडीज 2008 में आपने क्यों ली, ये केस है। यहाँ तो आप देखते हैं कि 20% आपने पे किया और और अभी बुलेट प्रूफ गाड़ियां निकलनी है। राणा बरार कह रहे थे उस दिन कि अभी तो बुलेट प्रूफ यहाँ तो आप ये देखें कि सिर्फ जो हेलीकॉप्टर में सफर है वो 98 करोड़ का हो गया ना। वो आप गाड़ी को रो रहे हैं कि वो 1991 अच्छा मॉडल जी, की क्यों ले ली? इखलाकियात पे खड़ा किया था एक ढांचा खान साहब ने हमें रियासत मदीना दिखा के कि खलीफा वक्त से चादर कमीज़ पूरी दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता भूखा, ये सारी उनकी तकरीरें हम सुनते हैं। अब तो ज़ुबानी याद होगी, मैं दिमाग को यूँ करता हूँ रिवाइंड हो जाती हैं। लिहाजा इशू ये है कि अब ये जो तसव्वुफ़, औलिया, हिकमत, इल्म, दीन, पर्दा, ये क्यों हो रहा है? ये यू टर्न है ना। देखें, दूसरों के लिए बातें करना, दूसरों के लिए जो है वो सेट करना एग्जाम्पल, वो एक आसान काम होता है। जब आप खुद आपको पावर मिलती है और आपने उस पर अमल करना होता है ना, जो बातें आपने कही हैं दूसरों के लिए, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। दूसरों को आप कहते थे कि साइकिल पे आता है हॉलैंड का वजीर आजम, खुद आपने गाड़ी में सफ़र करना भी जो है पसंद नहीं किया, आप हेलीकॉप्टर में आए। नहीं, दूसरे को तो कहते थे इसराइली वजीर आजम इन्वेस्टिगेशन भुगत रहा है, एक तोहफा मिला था बाहर से जो रख लिया, तो ये भी तकरीर थी खान ये भी साहब। थी। तो अब तो मेरे ख्याल है उनकी जो क्रिकेट के बाद टोटल आमदनी है वो तहफ़ की सेल से है, बाकी तो बीच में कोई कारोबार उनका है ही नहीं। आप देख लें सारे रिकॉर्ड। और ये जो तोशा खाना केस है वो भी ये है कि आपने तहफ़ बेच के जो रकम हासिल की वो टैक्स रिटर्न में फौरी तौर पे आपने नहीं बताई, छुपाया उसको, मालूमात को। वो उन्होंने 2 साल बाद कहीं जाके वो डिक्लेयर किया। तो ये केस तो बड़ा जेन्युइन है, जब चलेगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। केस चलेगा और दिल जलेगा, यही होगा ना जब मज़ीद तफसीलात आएंगी। अच्छा जी, मोहतरमा की जो है साबिक़ खातून अव्वल, और मैं तो एक दिन कह भी दिया था कि शायद अगर हुकूमत रहती तो हो सकता है उन्हें बादशाही मस्जिद का ख़तीब ही ना मुकर्रर कर दिया जाता। लेकिन इशू ये है कि इस किस्म की ऑडियोज़ आना, फ्रांसिक वाली बात अवैस की बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आ गई है उस पर तो तबसरा हो सकता है ना, मुबैना तौर पे जो आई है उस पर ये क्या है? मुर्शद, ऐसा है, आपको बात समझ नहीं आ रही है। जड़ा माल घर आ रहा है उन्होंने आन दो ना, ये कोई जुर्म थोड़ी है। लूटो पाकिस्तान का माल और घर पे लगा दो एक साइड पे, और बुरका ओढ़ लो और शराफत का लिबादा ओढ़ कर जो है वो पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर नवाज शरीफ करता है, जरदारी करता है, मौलाना फजलुर रहमान करता है, वो सब चोर है। मैं तो बहुत ही पाक साफ सादिक और अमीन हूँ। दूसरी बात, जो जिस तरह तोशा खाना की बात की, राना खालिद इब्रार जो हमारे साथी हैं, उन्होंने ये स्टोरी की और वो मेरे प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, किस तरह से उनको बेरोजगार किया गया। अगर इस तोशाखाना केस में कुछ नहीं है खान साहब, तो फिर आप उनको क्यों तंग कर रहे हैं? आप सबूत सामने लेके नहीं, थोड़ा बहुत सबक देना चाहिए है उन्होंने भी, पता चले आके कि भाई तो सामना करो ना, अदालतों में आए ना। आप हर एक को कहते हैं कि आपके पास इदारे हैं, वहाँ जाके इंसाफ हासिल करें। आप उस शख्स का क्या एतबार करेंगे? 2 रोज़ पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी में वो डिमांड कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को जो वो सियासत से दूर रहना चाहिए। और फिर हाँ जी, फिर उसी में थोड़ी देर बाद कहते हैं खुदादा वास्ता है इलेक्शन करा दो, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो। भाई क्यों करे तुम्हारी मदद? तो 22 साल जिद्दोजहद की है, लोगों को बताया कि मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेहनत करनी थी तो फिर बाकी किसी को भी ऐसी मेहनत करना सिखा दें। अगर यही सब कुछ हमारे सर पे आके मुसल्लत करना था आपने, तो फिर तहरीक इंसाफ का मकसद क्या था? तब्दीली क्या थी? आपका मंशूर क्या था? आपने लोगों के लिए क्या कुछ किया, ये नज़र आना चाहिए ना। आपने सिर्फ आकर लोगों के जहन में ये डाला कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम में से आप शख्स हैं जो कि साफ सुथरे हैं, और फिर आपने कहा कि लीडर अच्छा हो तो टीम करप्शन नहीं करती। लेकिन करप्शन के केसेस अभी तो फैज़ी साहब आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि पर्दे हटेंगे तो मज़ीद कहानियाँ भी निकलेंगी, और आनी चाहिए सामने हकीकत, क्योंकि ये मेरा पैसा है, मेरे मुल्क का पैसा, हम लोगों का पैसा है जिसको गलत इस्तेमाल किया गया। सही मदद साहब, ये अब ऑडियो एक और आज भी आ गई, ये क्या है? जुम्मे के दिन मगरिब के बाद जो है ना कोई शायद इसलिए कि जुम्मा गुजर गया है तो अब चला दो। अब इस्लामी तौर पे तो मगरिब के बाद अगला दिन हो जाता है ना। सोशल मीडिया पे इस हवाले से यही कहा जाता है कि बाज़ औक़ात फ़ेक है, जैसे उवैस ने कहा, इसके फ्रांसिक होना चाहिए, और अगर ये ठीक है और अगर ऐसी कोई बातें हैं तो फिर उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई इस तरह से क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ये जो पारसा हैं
خود کو کہتے ہیں، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ آپ لوٹی جائیں اور کھائے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اخلاقیات کا درس دینے والے خود اخلاقیات سے ہٹ کے کوئی ایسا حرکت نہ کریں جو پاکستان کے لیے ندامت کا باعث بنے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ اور میں کیونکہ اس جگہ پہ ہوں جہاں سے رپورٹنگ کرتا ہوں، مجھے کچھ چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں، کچھ معلومات بھی ہوتی ہیں، ہم بعض اوقات نہیں بھی کہہ سکتے۔ دیکھیں ہماری جو اخلاقیات ہیں نا، وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ ہمیں اس حوالے سے سوچ کے قدم اٹھانے چاہیے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب جو آگے ہونا ہے وہ حقائق کی بنیاد پہ ہو تو زیادہ چلو جی آگے ذرا سعد اللہ خان صاحب، حضرت کامران خان صاحب انہوں نے جو پروگرام کیا تھا اس پہ آ جاتے ہیں، تاکہ اویس بھائی کو جو آج بلایا تو ہائی کورٹ جو کیس ہے اس پہ پہلے ذرا کامران خان صاحب کے بارے میں وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور ٹیرین جیڈ خان وائٹ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ دکھائیے اور سنائیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ اس طرح سے کسی بھی سیاسی قائد کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ جناب عمران خان اس سے پہلے اس معاملے پر خاموش ہی رہے ہیں، باضابطہ طور پہ انہوں نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے کہ ٹائرین جیڈ نام کی بیٹی ان کے جو پیدا ہوئی تھی وہ ان کے اس تعلقات کے نتیجے میں تھی جو کہ بنا ہم نکاح تھے۔ اس سلسلے میں باضابطہ طور پہ ان کی سابق دوست سیتا وائٹ، جن کا پورا نام اینا لوزا وائٹ تھے، ایک باضابطہ بیان بھی دے چکی ہیں۔ اب سیتا وائٹ اس دنیا میں نہیں ہے، سن 2004 میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن سیتا وائٹ اپنی زندگی میں مسلسل عدالتی کوشش کرتی رہی اور جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے امریکہ کی ایک عدالت سے یہ حکم حاصل کر لیا تھا کہ ان کی بیٹی کے والد عمران خان ہی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا ایک بہت باضابطہ بیان تھا جو کہ اب بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ I am only here because I have been publicly challenged by Imran Khan's statements to the press, which appear to allege that he is not the father of my daughter, and that I should go, quote unquote, to the courts to prove he is the father. This entire situation is deeply painful and sadly disappointing for me. Since my child's birth 4.5 years ago, my past conversations with Imran allowed me to trust his words that in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter. یہ تھی سیتا وائٹ جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ 1959 میں امریکہ میں پیدا ہونے والی سیتا وائٹ کے والد لارڈ بیرن وائٹ معروف بزنس مین تھے۔ 1985 میں عمران خان سے برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیتا وائٹ کی دوستی ہوئی تھی، اور 1992 میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی جس کا نام ٹائرین جیڈ رکھا گیا تھا۔ 1995 میں لاس اینجلس کی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا گیا کہ ان کی بچی کے والد عمران خان ہیں۔ 1997 میں لاس اینجلس کی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ عمران خان ہی اس بچی کے والد ہیں، اور اس کے بعد 15 مئی 2004 کو سیتا وائٹ کا انتقال ہو گیا۔ جی جناب، 2004 میں ہی کیلیفورنیا کی عدالت کو جناب عمران خان نے ایک ڈکلریشن وہ اپنے سائن کر کے وہ جو بھیجا، اس میں یہ لکھا تھا کہ آئی میک دس ڈکلریشن ان سپورٹ آف دا پیٹیشن آف ٹیرین جیڈ خان وائٹ ٹو ہیو کیرولینا وائٹ اپوائنٹڈ گارڈین فار ٹیرین۔ مزید تفصیلات آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ڈکلائن ٹو سرو ایز گارڈین اینڈ آئی نامینی کیرولینا وائٹ ٹو بی اپوائنٹڈ گارڈین فار ٹیرین جیڈ خان وائٹ۔ خود خان صاحب خان ہی لکھ رہے ہیں ٹیرین کے ساتھ۔ اب حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں خان صاحب سے یہی سوال جب پوچھا تو خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، جواب بھی انہی کا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ 1997 میں آپ نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا، اس وقت سے میں وہ سن رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں کہ الزام بار بار آتا ہے۔ 97 میں بھی آیا، پھر 2002 میں بھی آیا، پھر پرویز مشرف کے دور میں آپ پہ ایک الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر ہوا، وہ وہاں سے مسترد ہو گیا، پھر وہ بات واپس آتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ اب آپ نے جب نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں تو ہر جگہ پہ فارمر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے لوگ جو ہیں وہ مسئلہ اٹھا دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں سیتا وائٹ کی بیٹی کا۔ اب اس پر مجھے یاد ہے کہ آپ نے پرویز مشرف کے دور میں ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایم کیو ایم کے جو منسٹرز تھے جن کو وہ پورا ریکارڈ اور وہ
امریکن کورٹ کا فیصلہ بھی دے کے بھیجا گیا تھا, آپ نے اس کا وہاں پہ جواب دیا, لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا اور ہر جگہ جب بھی آپ الیکشن میں آتے ہیں مسئلہ آ جاتا ہے. اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کا کوئی یہ ایشو ہی نہیں ہے, اس کا یہ سلوشن ہے. یعنی اگر یہ ہوتا تو یہ چیلنج ہو جاتے ہیں نا پیپرز ادھر. پوائنٹ یہ ہے کہ حامد میر مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو بھی پولیٹکس میں آتے ہیں, ہمارا کوئی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے, انسان سے آپ اگر وہ ایک ملک کی لیڈرشپ پہ آنا چاہتا ہے, اس کا صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیا وہ فائنینشلی کرپٹ ہے یا نہیں, کیا وہ سچا انسان ہے یا نہیں. امین کا مطلب کہ انصاف کرنے والا صادق اور امین ہے یا نہیں. 1997 ہاں جی, فائنینشلی کرپٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے خان صاحب. توشہ خانہ کیس, الیکشن کمیشن, دونوں چیزیں, اخلاقی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ مغرب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, مغرب میں اسلامک سینٹر بھی ہے, کوٹھے اور چبارے ہی نہیں ہے صرف, لہٰذا اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا. محمد ساجد نامی شخصیت نے پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ اس کو بڑے عمیق نگاہوں سے اور بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. میں ویسے بھی آپ کا قائل ہوں آپ کی رپورٹنگ کا. یہ کیا ہے, اس میں کیا کیا پوچھا گیا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حوالے سے 2 پٹیشنز پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں لیکن وہ خارج ہو گئیں. تو ایک سوال یہ بڑا آ رہا ہے کہ یہ اس تیسری پٹیشن میں ایسا کیا خاص ہے کہ اس میں کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ خارج نہیں ہو رہی. اس میں پری ایڈمیشن نوٹس بھی خان صاحب کو سرو ہو گئے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو فرسٹ ٹائم ریکارڈ پہ آئی ہیں. اس سے پہلے صرف جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایک فیصلہ ہے کورٹ کا, اور اب اس میں یہ ہے کہ گارڈین شپ کے جو ایفیڈیوٹ ہیں وہ انہوں نے لگائے ہیں. اس کے علاوہ جو فیصلہ ہے لاس اینجلس کورٹ کا وہ انہوں نے لگایا ہے. اور ایک سوال انہوں نے رکھا ہے کورٹ کے سامنے کہ آپ عمران خان کو طلب کر کے یہ پوچھیں کہ کیا ٹیریان جیڈ وائٹ آپ کی بیٹی ہے یا نہیں. تو یہ خان صاحب سے پوچھا جائے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو تمام ایونٹس ہوئے ان کو بڑا ایک جو ہے اس کا ایک بنا کے نقشہ, جی ایک نقشہ بنا کے اور چارٹ کی صورت میں کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ ایونٹس ہوئے ہیں, یہ خان صاحب کی بیٹی کب پیدا ہوئی, کب جو ہے سیتا وائٹ نے انصاف کے حصول کے لیے امریکی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے, کب ان کو انصاف ملا اور عمران خان کو اس کا فادر ڈکلیئر کیا گیا لڑکی کا. پھر وہ جب انتقال کر گئی سیتا وائٹ تو اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے کہ گارڈین شپ کے, تو اس میں ایک ایفیڈیوٹ بھی خان صاحب نے دیا. تو اگر وہ پیرنٹ نہیں ہے, اگر وہ فادر نہیں ہے, تو پھر گارڈین شپ کا لیٹر وہ کس طرح دے مامے تو نہیں نہ لگتے جو کہیں گے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ اس میں ہے. اور کورٹ اسی کو دیکھ رہی ہے کہ آگے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. اسی لیے ابھی کورٹ نے ایڈمٹ نہیں کی پٹیشن, ابھی مینٹینیبلٹی پہ نوٹس ہوئے ہیں. خان صاحب یقینی طور پہ آ کے کہیں گے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, ان کو نوٹس جو ہوئے ہیں. لیکن اس میں 2 اور فریق بھی ہیں. اچھا, 2 اور فریق کون سے ہیں؟ ایک ہے آپ کا وفاق فیڈریشن بذریعہ وزارت قانون و انصاف, دوسرے اس میں فریق ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب اگر وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے اور عدالت کو اختیار ہے کہ وہ اس پہ سماعت کرے اور اس کوسچن کو طے کرے. یہ ابھی حالیہ جو میرے تو بھائی ہیں, ہیرو ہیں, کامران شاہد صاحب, السلام علیکم. کامران بھائی آواز آ رہی ہے؟ فون میں کوئی ایشو ہے, میں نے کہا ان سے بھی لگتے آپ پوچھ ہی لیں کہ انہیں دھماکے کیوں کری جا رہے ہو. اچھا, آپ بات جاری رکھیے گا. تو اس میں اب کورٹ نے یہی دیکھنا ہے کہ جو کوسچنز پٹیشن میں اٹھائے گئے ہیں, جو ڈاکومنٹس لگائے گئے ہیں, اس پر اگر مینٹینیبلٹی کی طرف, جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا توشہ خانہ میں پہلے کافی بحث ہوئی, دلائل ہوئے, اس کے بعد کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ مینٹینیبل ہے اور اس کے بعد نوٹس ہو گئے. تو ابھی یہ مینٹینیبلٹی کی سٹیج پہ ہے. نیکسٹ سٹیج اس کا یہی ہے کہ نوٹسز کے بعد کورٹ یہ پوچھ سکتی ہے خان صاحب سے کہ آپ بتائیں یہ بیٹی آپ کی ہے یا نہیں. اور پٹیشن میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز لکھی ہوئی ہے کہ خان صاحب اس کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ وہ ان کی بیٹی ہے, بلکہ اوائڈ کر رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں اس پٹیشن میں شہری کی جانب سے. نہیں, لیکن جب دیکھیں ایک طرف, جی کامران بھائی السلام علیکم. جی بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کامران بھائی بڑے دھماکے کر دیتے نے تسی, کنے ارب تک کم جائے گا ہوں؟ یہ ہم آن ایئر ہیں ویسی بات کر رہے ہیں؟ جی آن ایئر ہیں جناب. بڑی فرینک گفتگو کر رہے ہیں, اچھا لگا جناب. یہ آپ کو پتا ہے بدھ کو دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے میں نے ایک اسٹوری بریک کی تھی اور سب سے پہلے بتایا تھا کہ انکوائری شروع ہو رہی ہے اور یہ انکوائری 5-6 ارب کی مبینہ رقم ہے جو صرف 3 کروڑ کی مبینہ ایسٹیمیٹ غلط لگوا کے 1.5 کروڑ میں حاصل کی گئی, 3 کروڑ کی لگوا کے.
अब ये जो ऑडियो आपके सामने मुबैना आई है, ये उन्हीं तस्वीर के मुतालिक बुशरा साहिबा की आवाज है, जो मुबैना आवाज है, जो अपसेट है, जो तस्वीर हमने बुध को शो में दिखाई थी और जो आई थिंक आज गवर्नमेंट ने भी दिखा दी है। ये बहुत बड़ा जेवर का मामला है जी, ये तो बहुत बड़ा मामला। लेकिन कामरान भाई, आपने प्रोग्राम किया, आपने खुल के बताया, मुझे लगता है कि उसके बाद ये कोई गुफ्तगू हुई है कि तस्वीरें क्यों बनाई गई। दूसरा, ये क्या तरीका है कि आप प्रोग्राम करते हैं या कोई साफ़ी प्रोग्राम करते हैं तो उसके बाद फिर वो ब्रिगेड के मुंह और सारा कुछ इधर हो जाता है, ये कब तक रहेगा सिलसिला जारी? सर बात ये है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो तो एक ख्वाब ही है। जो है, हमने समझा था इमरान खान आएंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, नाम ही तहरीक इंसाफ है, वो भी ख्वाब ही रहा। और अब भी आपके सामने मामला जो है इस मुल्क के अंदर, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी ना, फियर ऑफ रूल ऑफ लॉ, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। और वो होगा जब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कानून के दायरे में आ जाए। यहाँ पे आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर क्या होता रहा है, जो चीजें तोशाखाना में जमा होनी चाहिए थी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रखवाई गई है। जो एस्टीमेट तोशाखाना में होना चाहिए था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हुआ है। जो एस्टीमेट किसी इंटरनेशनल या नेशनल ज्वेलर को करना चाहिए था वो किसी 2 नंबर बंदे से बुलवा के उन्होंने कर दिया, इसको कोई जानता ही नहीं है। जो कस्टम ने प्राइस लगाई है वही प्राइस वो जो बंदा आया है वो लगा रहा है, मतलब उसमें एक हिस्से का भी फर्क नहीं है। इस तरह तो नहीं होता ना सर। वैसे क्या लग रहा है, वैसे क्या लग रहा है, ये मजीद मुझे तो लगता है ये परतें खुलती जाएंगी, तय दर तय सिलसिला चलता जाएगा। क्या लगता है, ये सिलसिला रुकेगा या आगे और बढ़ेगा? सर कोर्ट को इस पर डिसाइड करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, केसेस को एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। अगर इमरान साहब के साथ ज्यादती हो रही है तब भी इंसाफ होना चाहिए, और अगर इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई है तो इस मुल्क के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। ये मीडिया ट्रायल से, ये मीडिया कवरेज से हमारा काम है इन्फॉर्म करना। आगे कोर्ट देख नहीं रही क्या चल रहा है, कोर्ट को चाहिए इसको एक्सपेडाइट करे, इसका हल निकाले। कौम हिजान में मुब्तला है, इमरान साहब के फॉलोअर भी हिजान में मुब्तला है, कौम भी हिजान में मुब्तला है। फैसला करे जनाब, दूध का दूध पानी का पानी करे इसके ऊपर। सही। लेकिन कामरान भाई, वो तो फिर चढ़ाई कर देते हैं हर एक पे। इलेक्शन कमीशन ने कर दिया आगे फॉरवर्ड और वो आ गया मातहत अदालत में उनका तोशाखाना इशू। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियन, जेड, खान, वाइट वाला मामला भी अब अदालत में है। तो अदालतें तो शुरू हो गई हैं, लेकिन ये तो फिर बख्शते नहीं है किसी को। नहीं, आप किसको कह रहे हैं, कौन नहीं बख्शता? खासा भी नहीं बख्शते। नहीं देखें, कोर्ट ने इससे आजाद होके बात करनी चाहिए कि उनको कौन क्या कह रहा है। मतलब कानून जो है वो ना जज्बात के अंदर आ सकता है, ना वो खौफजदा हो सकता है, ना वो मरूब हो सकता है किसी की पॉपुलैरिटी से, फिर वो कानून ही नहीं है। तो ये जो काम है ये मेरा और आपका नहीं है, तो कानून ने देखना है ना। कानून जज को कोई पोस्ट नहीं, मतलब उसको रिजाइन करना चाहिए। चलो अगर कामरान भाई कोई केस फैसला ऐसा आ जाता है जिसमें कोई सजा नाअहली बरकरार रहती है, तो फिर अगर खान साहब कहें नहीं निकलो मेरी खातिर सड़कों पे, क्या मंजर हो सकता है? देखिए जी, पूरा पाकिस्तान भी सड़क पे आ जाए और अगर कानून ये कहता है कि फलां शख्स ने जो है कानून को तोड़ा है, वो खुआ कामरान शाहिद है, वो खुआ आप है, वो खुआ इमरान खान साहब है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो है ना, मे हेवन फॉल, जस्टिस जस्टिस है ना सर। जब आल हज़रत ने कह दिया कि मेरी बेटी, उनसे अफजल तो कोई नहीं हो सकता ना। फिर उन पर भी होगा तो फिर इंसाफ तो वैसे ही होगा, तो फिर इंसाफ तो वैसे ही है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु जो है वो जब खड़े हुए और उनको कहा गया कि आप एक चादर एक्स्ट्रा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि फलां बंदे ने भी करप्शन की है, फलां बंदे ने बड़े लेवल की करप्शन की है, मुझसे को पूछ ले। उन्होंने जवाब दिया उसका। जब इतना बड़ा खलीफा जो हमारे लिए खिलाफ रास्ता में वो जवाब दे आम इंसान साहिल को, हु इज मी और हु इज इमरान खान और हु इज नवाज शरीफ, या नोबडी। या थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का शुक्रिया। अब सब जहाँ से बात शुरू हुई थी वही कि इस केस पे मज़ीद अदालतों के हवाले से तो खान साहब मेरा ख्याल माफ़ी मांग चुके हैं, आप तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखें आपने अभी जो पूछा कि अदालती फैसला अगर खिलाफ आ जाए तो फिर खान साहब को ये एहतजाज की कॉल देते हैं तो क्या होगा। ये तो चैप्टर जो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में बेंच तौहीन अदालत केस सुन रहा था, वो तो मेरा ख्याल है चैप्टर क्लोज करके जा चुका है, क्योंकि उसमें खान साहब ने मातहत अदालत जिन जज साहिबा के बारे में, खातून जज साहिबा के बारे में गुफ्तगू की थी एक पब्लिक रैली में, तो उनकी कोर्ट में जाके माजरत की। अगर से वो नहीं थी वहाँ पे, लेकिन मकसद यही था कि उन्होंने बोनाफाइडी शो की और कोर्ट ने भी ग्रेस शो की। लेकिन अब अगर रिपीट करते हैं वो वही ऑफेंस और कोर्ट को किसी फैसले की बुनियाद पे तनकीद का निशाना बनाते हैं,
اور ان کے خلاف بات کرتے ہیں, لوگوں کو مطلب کال دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ عوام سے جو عدلیہ کا اعتماد ہے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کورٹ اب اس لیے اسپیئر نہیں کرے گی کیونکہ غلطی ایک بار معاف ہوتی ہے, 2 بار, بار بار معاف نہیں ہوتی. بار بار جب کوئی غلطی کرتا ہے, ہیبیچول ہوتا ہے, عادی ہو جاتا ہے نا, تو اس کے لیے کورٹ پھر جو معافی کا راستہ ہے وہ کلوز کر دیتی ہے اور پھر معاملہ سزا کی طرف چلا جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یو ٹرن نہیں ہے نا, وہ غلطی تو مانتے ہی نہیں ہے نا. نہیں, لیکن دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی, بے شک انہوں نے اس کے کچھ جواز پیش کیے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا اور وہ تھا, لیکن بہرحال انہوں نے اپنا سر جھکایا. لیکن آپ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب عدالتوں پہ جو ہے تنقید کرتے رہے, ایک انہوں نے بیانیہ دیا کہ رات کو عدالت کیوں کھلی, لیکن میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتاؤں گا کہ رات کو جب یہ عدالت کھلی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ خان صاحب کو ہوا. وہ کیسے ہوا؟ جب رجیم چینج ہوا, ان کے خلاف چیزیں بنی, سب سے پہلے کورٹ نے شہزاد اکبر اور جو تھے شہباز گل صاحب فوری طور پہ انہیں ریلیف دیا. اس کے بعد جب شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہوئی اور ان کو یہاں سے پکڑ کے لے جایا گیا, رات 11:30 بجے عدالت لگی. اسی طرح سینئر صحافی جب ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آرز ہوئیں تو ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے رات کو 11:30 بجے کورٹ کھلی اور انہوں نے آرڈر کیا ان کے لیے. اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو سنڈے کے روز عدالت کھلی اور یہی جو جج دھمکی کیس ہے اس میں حفاظتی ضمانت سنڈے کو دی کورٹ نے اور پیش ہوئے بغیر دی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پیش ہونا پڑتا ہے بیل کے لیے, وہ پیش بھی نہیں ہوئے, کورٹ نے وہ بھی وجہ لکھی اور ایگزیمشن ان کو دے دی. پھر اس کے بعد جو چھٹی والا عید کی چھٹی تھی, عید کی چھٹی والے دن عدالت کھلی, اچانک پٹیشن آئی جب یہ توہین مسجد نبوی والا واقعہ ہوا تو کورٹ نے ریلیف دیا کہ ان کو فواد چودھری سمیت جو دیگر پی ٹی آئی رہنما ہیں ان کو اریسٹ نہ کیا جائے. تو میں مطلب اور نمبر آف کیسز ہیں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جس سے پی ٹی آئی کو کورٹ سے رات ملا اور چھٹی والے رات نہیں تھے, میری رات ہے جی, تو وہی ہو گیا نا. ہاں جی جناب, صدر کراچی پریس کلب جناب فاضل جمیلی ہمارے ساتھ فون لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب فاضل جمیلی صاحب, یہ جو عدالتوں میں معاملات, کہیں ٹیرین جیڈ خان وائٹ کا کیس ہے, کہیں توشہ خانہ ہے اور کہیں آڈیو ہے مبینہ طور پہ, کیا فرمائیں گے اپنے مخصوص انداز میں؟ دیکھیے, یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں یہ آج کی تھوڑی ہیں. ابھی تو ٹیریان پتہ نہیں کتنی اس کی ایج ہو گئی ہوگی, کافی ہو گئی ہے. تو یہ اگر کیس, یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ کیس اب آ رہے ہیں, یہ تو اسی وقت آنے چاہیے تھے. اور رہی بات یہ جو توشہ خانے کی, گھڑیوں کی, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو توشہ خانہ کی قوانین ہیں اور جس میں کہ بالکل کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی حکمران ہے وہ اس کو چیزوں کو ریٹین کر سکتا ہے, تو اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے, اور لوگوں نے لیے ہیں تحفے. لیکن یہ پہلا واقعہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ وہ تحفے لینے سے پہلے ہی بیچ دیے گئے اور قیمت بھی توشہ خانے میں بعد میں جمع کرائی گئی, گھڑی بیچنے کے بعد یا جو دیگر چیزیں ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کتنا مفلوق الحال قسم کا اگر کوئی پرائم منسٹر آپ بنا دیں گے کہ جسے یہ احتیاج ہو کہ وہ توشہ خانے سے چیزیں لے اور ان کو مارکیٹ میں بیچے, ایک منڈی لگی ہوئی ہو اس کے گھر میں, تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. آپ دوسروں پہ تو بات کرتے ہیں کہ جی فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, اور فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, وہ ایماندار نہیں ہے. اس سے بڑھ کے بے ایمانی کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ فاضل جمیلی صاحب, کامران شاہد صاحب ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام میں تھے, انہوں نے جب یہ پروگرام کیا ہیرے جواہرات والا, جیولری سیٹ والا, تو اس کے بعد پھر آج محترمہ بشرا بی بی کی جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے مبینہ طور پہ کہ گھر کے اندر تصویریں بنائی کیوں ہیں جو گھر کے اندر چیز آ گئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے, کیوں تصویریں نہیں بن سکتی؟ ابھی دیکھیں, یہ تو ابھی تازہ آڈیو آئی ہے جو ابھی ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہا ہوں چل رہی ہے. تو یہ تصویریں تو آ گئیں, اور تصویریں آ گئیں, اور جب تصویریں بن گئیں تو اس پہ وہ غصہ ہو رہی ہیں کہ تصویریں کیوں بنی. اور ظاہر ہے ریکارڈ بنانے والے بھی ساتھ ساتھ بناتے رہتے ہیں, چھوٹ دینے والے چھوٹ دیتے ہیں, پھر رسی دراز ہوتی ہے, پھر کہیں کھینچ لی جاتی ہے, اور اب ان کی رسی کھینچتی چلی جا رہی ہے تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پہلے کارپیٹ کے نیچے تھیں, سامنے نہیں آ رہی تھیں. دوسروں کو بیچ چوراہے میں
जो है बरहना करके पेश किया जा रहा था, सच्चा या झूठा, लेकिन अब ये लोग गिरफ्त में आए हैं तो अब इनकी चीजें सामने आ रही हैं, हम तो तमाशा देख रहे हैं। तोशा खाना तक तो हमारी रसाई नहीं है, तमाशा देख सकते हैं। अल्लाह करे ये तमाशे ख़त्म और मुल्क की बेहतरी। बहुत शुक्रिया जनाब फाजिल जी, मेरी चूँकि वक्त उस तरह से है नहीं है, एक एक जुमला ही कुछ कहना चाहें तबरकन तो कह दीजिए। बस जो मुबैना ऑडियो आई है उस पर यही कहना चाहूँगी कि इमरान खान जिस तरह दूसरे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते थे, शायद वो वक्त वापस उन पे आ रहा है और सच्चाई सामने आ रही है। बड़ी आसानी से उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि कोई इशू नहीं है, मैं इस बच्ची के मामले में अगर पेश भी होता हूँ तो कोई इशू नहीं है। खान साहब आप सारा मुल्क भी भेज दें तो कोई इशू नहीं, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कोई मसला नहीं है, बिकॉज वो समझते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो इंतहा पसंदी की हद तक पहुँच चुके हैं। मैं इस मुल्क में जो मौजूदा गवर्नमेंट मैशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है उस हवाले से बात करूँगा कि जितनी भी PDM में जितनी भी जमातें हैं, मखलूत हुकूमत एक बनी हुई है, उस हवाले से जो पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस 8 महीने में जो हुई मेरे सामने थी, और आगे जो फैसले कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है वो देर पा होंगे। उसमें ये है कि ताजिक सदर भी आए थे, आपको पता है 8 मुआहदे पाकिस्तान के साथ वो करके गए हैं, तिजारती, सकाफती और मुख्तलिफ शोबों में, और अभी मज़ीद बहुत सारी शख्सियात आएंगी। बहुत शुक्रिया। वैसे उस तरह से मज़ा नहीं आया, लेकिन आज चूँकि चीज़ें एक के ऊपर एक थी, आपके साथ अलहदा से एक जो है ना कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ बैठेंगे। बिल्कुल ठीक होगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और आपका मैं मशकूर ममनून हुआ का। नाज़रीन, मुख्तसरन यही कि सोच समझ के चलना होगा और गलती हो तो एतराफ़ कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, यही बड़ापन है। अल्लाह भी माफ़ कर देता है, वो कहता है किसी इंसान के साथ भी अगर कुछ ज़्यादती किया तो माफ़ी मांग लो, वो भी माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद में आता है, ये पूरी कौम का मसला है। खान साहब एतराफ़ भी कर लें, माफ़ी मांग लें। मैं आपका जो अगला जान है वो भी अच्छा देखना चाहता हूँ, तो उस वक्त आने से पहले ही कब्र में आपसे भी बड़े सवाल होने हैं और अगले जान भी बड़े होने हैं, सिर्फ साढ़े को नहीं होने। अल्लाह ताला हमें हर सवाल का जवाब देने की हिम्मत दे, पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।